سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام کنہا عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والعلا واستخلص بالنور والضیاء والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلاة اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، ساری زندگی میں نے ایک ادنا چپراسی کی طرح اس شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی دی ہے، لیکن کچھ عرصے سے میں اپنی علالت کی بنا پر مجبوراً اس طرح خطاب کر رہا ہوں، ذرا کھڑے ہونے سے قاصر ہوں۔ مالک خاک شفا سے شفا کی بھیک مانگنے حاضر ہوا۔ پھر مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ساکنان عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں، کرسی کی بلندی سے کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، اس لیے کہ یہ ذکر نہ ہر جگہ ہوتا ہے، نہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو اللہ بلندی عطا کرنا چاہتا ہے ان کو اس ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ جہاں اس ذکر سے پہلے خاک اڑتی تھی، وہاں اس ذکر کے صدقے میں ناطقہ پڑھنے والوں کی زبان چوم لیتا ہے، بلبل سدرہ ان کے کام و دہن کے بوسے لیتا ہے، عرش کی فضائیں ان کے بیان کی جاذبیت سے مرثیہ و سلام سن سن کر سمٹ جاتی ہیں۔ محراب قدس کے نمازی آپ حضرات کے صلوات اور نعروں کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بزرگان محترم،
کائنات کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں آج سرکار سید الشہداء کا دربار نہ لگ چکا۔ بزرگان گرامی، جس شہنشاہ کا تذکرہ سننے ہم سب جمع ہوئے ہیں اس کا کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا سرمایہ مشترک ہے۔ اور چونکہ وہ سرمایہ مشترک ہے سب کا، اللہ نے یہ اعزاز صرف اسی کے ذکر کو بخشا ہے۔ اللہ کے نام پر سال میں ایک مرتبہ حج کے نام پر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ، مگر یہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس کے نام پر روزانہ دنیا کے کونے کونے میں اتنا مجمع اکٹھا ہوتا ہے جتنا سال کے بعد اللہ کے نام پہ وہاں جمع ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے اسے کہ یہ غریب ہے؟ نہیں دوستو، دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ حسین، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ حسین۔ آپ یقین فرمائیے، میں ناروے کے نارتھ میں پہنچا جہاں بورڈ لگا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ، کہ دنیا یہاں ختم ہو گئی۔ کتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، جا کر دیکھ لیں۔ جب مجھے بلایا گیا کہ ہم آپ کی تصویر اس بورڈ کے ساتھ کھینچنا چاہتے ہیں اور میں وہاں گیا تو اس بورڈ پر بھی کسی نے قلم سے لکھا ہوا تھا حسین منی وانا من اللہ۔ یعنی جہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے وہاں سے اس شہنشاہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پوری معلومات کو جمع کر کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی کے اتنے مکان نہیں جتنے شہنشاہ کے مکان ہیں، کسی کے اتنے رضاکار نہیں جتنے شہنشاہ کے رضاکار ہیں، کسی کے پاس اتنے ممبر نہیں جتنے اس کے ممبر ہیں، کسی شخص کے پاس اتنے لنگر نہیں جتنے حسین کے لنگر ہیں، کسی کے پاس اتنی سبیلیں نہیں جتنی اس کی سبیلیں ہیں، کسی کے پاس اتنی سواریاں نہیں جتنی اس کی سواریاں ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے، اگر آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اس شہنشاہ کے مہمان ہو جائیں اپنی اپنی امتوں سمیت، اس کے پاس اتنے مکان ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے، اتنے رضاکار ہیں سب کی خدمت کرا سکتا ہے، اتنی سواریاں ہیں سب کو عطا کر سکتا ہے، اتنے لنگر ہیں سب کو کھلا سکتا ہے، اتنے سبیلے ہیں کہ سب کو پلا سکتا ہے۔ اور اگر حسین اپنے دیوانوں کو لے کر کہیں آ جائے، سوائے اللہ کے کسی میں طاقت نہیں کہ سب کو جگہ دے سکے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کے لنگر کو وابستہ کر دیا ہے۔ نظر کرتے ہیں آپ اللہ کی، اللہ نے کہا نظر میری ہے، نیاز حسین ہوگی۔ اور بزرگان محترم، حسین ابن علی کا لنگر سخی کا لنگر ہے۔ دیکھیے نا، ہمارے باقی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، ان سب کی ہم نیاز دیتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم 25 قیدیں لگا دیتے ہیں
وضو کر کے کھانا، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا، باہر نہ لے جانا، گراتے نہ پھرنا، درود پڑھ کے کھانا، صلواتیں سنا کے کھانا۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ یہ آپ اتنی شرطیں لگا دیتے ہیں، لیکن کھلا لنگر ہے حسین کا۔ مسلمان کھائے، غیر مسلم کھائے، کرسچن کھائے، ہندو کھائے، سکھ عیسائی کھائے، اور مسلمانوں کا ہر فرقہ کھائے، بریلوی کھائیں، دیوبندی کھائیں، اہل حدیث کھائیں، سنی بھائی کھائیں، شیعہ کھائیں۔ یہ لنگر کی شان یا خدا کے لنگر کی ہے یا پھر حسین کے لنگر؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی نیاز گرنے نہ پائے، اتنی تاکید ہوتی ہے۔ کیا لنگر ہے حسین کا؟ سبیلوں کا پانی سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا، نیاز کے چاول بچوں کی جھولیوں سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا شہنشاہ حسین ہے۔ اور یہ جو محرم کا چاند ہے نا میرے محترم سامعین، یہ کیا ہے؟ یہ مجھ جیسے طالب علم کی نظر سے اگر آپ دیکھیں، یہ وہ سنہری کشتی ہے جس پر کربلا کا شہنشاہ اپنی رعایا کے معائنے کے لیے نکلتا ہے، اور ساری رعایا اس کے استقبال کے لیے نکل آتی ہے۔ دوستان محترم، چاہے اس کا مخالف ہے یا موافق ہے، سارے ہی آ جاتے ہیں۔ اور میں دنیا گھوم کر یہ جائزہ لیا ہے کہ دنیا میں نہ تو بہت فرقے ہیں، نہ بہت مذہب ہیں۔ مذہب ہیں تو صرف دو، فرقے ہیں تو صرف دو، یا عاشق حسین یا دشمن حسین، بس۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اس لیے کہ جب میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بلایا گیا انٹر ریلیجس کانفرنس میں، تو 280 مذاہب کے اسکالر، بلکہ 285 مذہب کے اسکالر وہاں موجود تھے، چاہے وہ مذاہب خود ساختہ ہیں یا خدا ساختہ، دونوں کے رہبر وہاں موجود تھے۔ وہاں پر بھی انہی ہستیوں کا ذکر سنتا رہا بیٹھا ہوا۔ سری لنکا کے ایک بڑے قابل پی ایچ ڈی پروہت نے اوم کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ مشکلات میں اوم کو پکارتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی جب مرثیہ پڑھ رہے تھے، دیکھ علی کو پکار کے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کون کون پکارتا ہے اسے، کون، بلکہ میں یہ پوچھوں گا کون ایسا ہے جو نہیں پکارتا۔ چنانچہ اس پروہت نے کہا کہ ہم مشکلات میں اوم کو بلاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اوم کو یاد کرتے ہیں، بیماری کو ٹالنے کے لیے اوم کو آواز دیتے ہیں۔ چنانچہ اوم کے بڑے ہی فضائل بیان کیے اس نے، اور اس وقت اس اجلاس کی صدارت آج یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر ڈک چینی کر رہے تھے۔ بیٹھ گیا وہ اوم اوم کرتے کرتے، اتفاق سے وہ ساتھ بیٹھ گئے جا کر پیر آصف علی گیلانی، جو ہمارے برادران اہل سنت کے رہبر ہیں بہت بڑے، اور وہ ایک دربار کے حجرہ شاہ مقیم کے گدے نشینوں میں سے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، پیر صاحب، ایک تو سامراج کے منہ پر تماچا ماریے،
آپ اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں علی علی کرنے والوں کی۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم چلیں گے اور ان تمام مذاہب کو ہم بتائیں گے کہ سب کا، صرف سنی شیعہ کا نہیں، سب کا نقطہ نجات ایک ہی ہے۔ ذرا میں نے کہا ان پروہت صاحب سے، پنڈت جی سے ذرا پوچھیں کہ اوم کی آپ نے اتنی تعریف کی ہے، اوم کے معنی کیا ہیں؟ ایشور کو کہتے ہیں، گاڈ کو کہتے ہیں اوم، اللہ کو کہتے ہیں، خدا کو کہتے ہیں۔ اوم کہتے کسے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ اور میں نے گزارش کی اس وقت کے صدر سے، میں نے کہا مسٹر چیئرمین آپ اجازت دیجئے انہیں کہ ذرا یہ بتلائیں کہ اوم کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے۔ اس نے سنسکرت کی ڈکشنری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت اوم کے 3 معنی یاد ہیں۔ آپ جائیے سنسکرت کی ڈکشنری دیکھیے، 3 معنی ہیں اوم کے۔ اوم اللہ کو نہیں کہتے، اوم بھگوان کو نہیں کہتے، اوم ایشور کو نہیں کہتے، اوم خدا کو نہیں کہتے۔ اوم کے 3 معنی ہیں۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہ اوم کے پہلے معنی ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، اللہ کی قوت و طاقت۔ اللہ کو نہیں کہتے، اللہ کی اسٹرینتھ کو کہتے ہیں۔ اوم کے دوسرے معنی ہے ہینڈز آف گاڈ، جائیے یونائٹڈ نیشن کی اس وقت کی فائلوں کو ملاحظہ فرما لیجئے اور انٹرنیٹ سے آپ منگوائیے وہ تمام کاپیاں جو اس وقت مقررین کی وہاں بنتی رہیں۔ میں نے کہا اوم کے تیسرے معنی، کہ اوم کے تیسرے معنی ہے فیس آف گاڈ۔ میں نے کہا کہ جناب پیر آصف علی گیلانی صاحب، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ سب کا نقطہ نجات ایک ہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اوم کے معنی ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، ہم اسے کہتے ہیں قوت پروردگار۔ یہ فرماتے ہیں اوم کہتے ہیں ہینڈز آف گاڈ، ہم کہتے ہیں ید اللہ۔ یہ کہتے ہیں فیس آف گاڈ، ہم کہتے ہیں وجہ اللہ۔ یہ ذرا پھیلا کر اوم اوم کرتے ہیں، ہم سمیٹ کے علی علی کرتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور میں نے کہا کہ انہوں نے تو، پنڈت جی نے تو ہمارے قرآن کی آیت کی تشریح شروع کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں مشکلات میں ہر طرف ہمیں اوم نظر آتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ہر طرف علی علی نظر آتا ہے۔ بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں جی کہ ہر جگہ ایک علی کیسے نظر آ سکتا ہے؟ میں نے کہا کہو تو سائنس سے ثابت کروں؟ کہ جی سائنس کو تو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا فلسفے سے؟ کہ یونان کا فلسفہ ہے، ہم تو نہیں ایمان رکھتے اس پر۔ میں نے کہا پھر کس پہ ایمان ہے؟ کہ قرآن پہ۔ میں نے کہا چلاؤ قرآن مجید۔ اب جو قرآن کھولا تو پہلی آیت نظر آئی مجھے
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جدھر جدھر تمہاری نظر پھرے گی، جدھر جدھر مڑ مڑ کر دیکھو گے، یہ نہیں ہے کہ فَثَمَّ اللہ اللہ تمہیں اللہ اللہ نظر آئے گا، نہیں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا واسطہ وجہ اللہ سے پڑے گا۔ میں نے کہا اب سنی شیعہ سارے علماء سے ذرا پوچھ لیجئے کہ وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ عزیزان محترم، ساری دنیا کے بزرگ ہیں رضی اللہ عنہ، اکیلا میرا مولا علی ہے کرم اللہ وجہ۔ اللہ مکرم رکھے اس کے چہرے کو۔ وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو۔ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بدن پہ چہرہ نہ ہو تو شناخت نہیں ہو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو جس سے کسی شے کی شناخت ہو، اسے کہتے ہیں وجہ۔ نہیں روز مرہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا پروفیسر صاحب پڑھا رہے ہیں، طالب علم کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، قبلہ و کعبہ کوئی پڑھ رہے ہیں علامہ صاحب اور سمجھ میں کوئی پوائنٹ نہیں آیا، تو آپ پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ اور جب وجہ بیان ہوتی ہے تو شے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جس سے کوئی شے پہچانی جائے، جس سے کوئی شے سمجھ میں آئے، اسے کہتے ہیں وجہ، اور جس سے اللہ سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں وجہ اللہ۔ یہ کہ اللہ ذہن میں تو آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، تارے تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے، قابل تجزیہ وہ نہیں ہے، تحلیل اس کی ممکن نہیں ہے، جہت میں گھرا ہوا وہ نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے، پھر کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ کیسے پتہ چلے وہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا بات سنو، میری شناخت کرنی ہے تو وجہ اللہ کو پہچانا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں وجہ اللہ ہی نظر آئے گا، جس سے اللہ کی شناخت۔ تو اسی لیے معصوم نے فرمایا بنا عرف اللہ، ہم سے اللہ کی معرفت ہوئی، بنا عبد اللہ، ہم سے اللہ کی عبادت ہوئی، وَلَوْلَا نَحْنُ، اور اگر ہم نہ ہوتے، ما عرف اللہ، اللہ کی معرفت نہ ہوتی، وَلَوْلَا نَحْنُ، اور اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد اللہ، اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی، سبحنا، ہم نے سب سے پہلے تسبیح شروع کی، فسبح ارواح شیعتنا، تو ہماری تسبیح کو سن کر ہمارے ماننے والے شیعوں کی روحوں نے تسبیح کی، فسبحت الملائکہ، ان کی تسبیح سن کر پھر فرشتوں نے تسبیح شروع کی، قدسنا، ہم نے تقدیس کی، فقدس ارواح شیعتنا، تو ہمارے شیعوں کی روحوں نے تقدیس شروع کر دی، فقدست الملائکہ، پھر ملائکہ نے تقدیس شروع کر دی۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض فاستقرت وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانارا وتبسم، ہمارا اسم گرامی عرش پہ لکھا گیا تو ٹھہرا، فرش پہ لکھا گیا تو رکا، ہوا پر لکھا تو چلنے لگی، اور کلی پر لکھا چٹکنے لگی، اور فضا پہ لکھا تو مہکنے لگی، اور یاد رکھیے آگ پر لکھا تو جلنے لگی، اور صبح پر لکھا تو مچلنے لگی۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ سکتا ہوں، جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہوگا؟ یہ ساری کائنات سرکار دو عالم کے نور کا ظہور ہے، ساری کائنات حضور کے نور کا ظہور ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، سب اس کے سطح میں ہیں۔
لولاک لما خلقت الافلاک، اگر سرکار نہ ہوتے کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ تو اب میں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب ساری کائنات اس کے نور کے صدقے میں بنی ہے، سورج ہے یا نہیں ہے؟ چاند ہے یا نہیں ہے؟ آسمان ہے یا نہیں ہے؟ زمین ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سورج زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں بنا ہوا مر جائے؟ توجہ چاہتا ہوں، چاند موجود ہو، زندہ ہو، اور جس کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہو کر رہ جائے وہ مر جائے۔ تراب زندہ ہو، ابو تراب مردہ ہو۔ افلاک زندہ ہو، ابو الافلاک مردہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم غلامان محمد وآل محمد اور باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے یہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ، ہم یہ کہتے ہیں ساری کائنات بھی اگر مر جائے انہیں موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں خود نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہاری طرف میرا رسول نہیں آیا، تمہارے رب کا برہان آیا ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی تمہارے رب کی دلیل آیا ہے، یعنی اللہ ہے دعویٰ، دعوے کی دلیل ہے محمد۔ دعویٰ سمجھ میں آتا ہے دلیل سے۔ توجہ، اور ایک بات اور عرض کر دوں، جب وہ دعویٰ ہے اور دعوے کی دلیل ہے سرکار دو عالم، تو جتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے سنی شیعہ، جائیے وکلا سے پوچھئے، ماہرین قانون سے اور قانون کے فلسفہ دانوں سے، کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر، دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور جو اس دلیل سے وابستہ ہے وہ بھی زندہ ہے، اور دلیل سے وہی وابستہ ہے جس کے لیے کہنا پڑا پیغمبر کو حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہ صرف میرے مولا حسین کے لیے نہیں فرمایا، اور بھی بہت سے ہستیاں ہیں۔ مثلا فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ پھر فرمایا یا علی انت منی وانا منکم منکا، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ بھائی صاحبان ذوق آپ تشریف رکھتے ہیں، ایک میری طالب علمانہ بات بھی سن لیجئے۔ ساری دنیا رشتہ جوڑنا چاہتی ہے اپنا حضور سے، توجہ کیجئے، ساری دنیا اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہے حضور سے، اور حضور اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ان چار سے۔ اور دیکھیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں عربی کا، اردو دان حضرات تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کسی سے رشتہ جوڑنے کے لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ ہے کے، ایک لفظ ہے سے۔ یا رشتہ جڑتا ہے کے ذریعے یا سے کے ذریعے۔ ساری دنیا کا رشتہ حضور سے جڑا ہوا ہے کے ذریعے، ان چار کا رشتہ جڑا ہوا ہے سے کے ذریعے۔ بھئی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کا بھی حضور سے رشتہ جڑا ہوا ہے، سوچ کے بتائیے گا آپ حضور کے امتی ہیں یا حضور سے امتی ہیں؟ کے امتی ہیں، کیسے جڑ گیا نا رشتہ۔ اچھا
صحابہ کرام کا رشتہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ حضور کے اصحاب ہیں یا حضور سے اصحاب ہیں؟ کے اصحاب ہیں. اچھا، ازواج رسول جو ہماری مائیں ہیں ان کا رشتہ کس سے جڑا ہے؟ حضور کی ازواج ہیں یا حضور سے ازواج ہیں؟ تو ہم سے لے کر سب بزرگوں کا رشتہ حضور سے جڑا ہوا ہے کے ذریعے، اور ان چار کا رشتہ جڑا ہوا ہے سے کے ذریعے. حسن مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں ان سے ہوں. پڑھیے حدیث کے ساتھ، اس میں لفظ ہے یا نہیں؟ وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں. اچھا، اب آپ کہیں گے صاحب کیا خطابت کر رہا ہے بیٹھا ہوا؟ یہ سے اور کے کا کیا چکر چلایا اس نے؟ میں نے چکر نہیں چلایا. سنیے بڑے غور سے، غلط کہوں تو غریبان پکڑ کے بٹھا دیجئے مجھے. جو رشتے جڑتے ہیں نا کے ذریعے، ان میں ایک نزاکت یہ ہے کہ جس جوائنٹ اور پوائنٹ پہ وہ رشتہ جڑتا ہے، اگر وہ جوائنٹ اور پوائنٹ ٹوٹ جائے تو نبی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور جو رشتے سے جڑتے ہیں وہ اس کل کا جز ہوتے ہیں، نہ جز کل سے الگ ہوتا ہے نہ کل جز کو چھوڑتا ہے. توجہ فرمائیے گا. مثلا آپ جس پوائنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں کلمہ. اگر کوئی حضور کا کلمہ چھوڑ دے وہ پوائنٹ ختم ہو جائے گا، جوائنٹ ٹوٹ جائے گا اور حضور سے رشتہ اس کا ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام جس جوڑ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہے صحبت میں رہنا، پاس رہنا، قریب رہنا. اگر کوئی حضور کو چھوڑ کے چلا جائے یا حضور کسی کو حکم دے دیں چلے جاؤ جاؤ یہاں سے، تو وہ جوڑ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا. ازواج جس رشتے سے جس جوائنٹ سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہے نکاح. اگر حضور کسی کو طلاق دے دیں یا خود نہ دیں، کسی کو طلاق کا حق دے دیں، اور اس حق کو استعمال کر لے، جوائنٹ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن جتنے رشتے سے جڑتے ہیں نا وہ اس کل کا جز ہیں. اگر جز کو الگ کر دو تو کل ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جز رہتا ہی نہیں اگر کل سے الگ ہو جائے، لہذا وہ اس سے وابستہ. اسی لیے ہم نے سارے رشتوں کو چھوڑ کر ان کا دامن تھاما ہے جو سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کل کا جز ہیں جو نہ رشتہ قیامت میں ٹوٹ سکتا ہے نہ دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند محمد. اور دوستان محترم، یہی سبب ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنے ان اجزاء کا کہاں کہاں تعارف نہیں کروایا، کس کس مقام پہ تعارف نہیں کروایا، ہر جگہ تعارف کروایا. کبھی نماز کو جاتے ہوئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے. توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی کو سجدے کو طول دیتے ہوئے، کبھی کاندھے پر بٹھا کر، کبھی زلفوں کو تھما کر. اور میں نے حضرت داتا صاحب علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب میں دیکھا، خلیفہ دوم راوی ہیں اس کے، کہ میں نے خود پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر سواری بنے چل رہے تھے چاروں ہاتھ پاؤں سے، اور ایک شہزادے کو بٹھا رکھا تھا پشت اتھر پر، اور اپنی زلفیں اسے تھما کر فرما رہے تھے، حسین بیٹا آج میں تیری سواری ہوں، اور یہ تیری سواری کی مہار ہے، یہ باغ ہے. مہار کسے کہتے ہیں؟
جس کے ذریعے جہاں چاہو سواری کو روک لو، جہاں چاہو موڑ دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میں تیری سواری ہوں۔ گویا 1,24,000 انبیاء کی آبرو حسین کی مٹھی میں ہے۔ جہاں چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں روک لیتے ہیں۔ اب بھی کسی کی سمجھ میں شخصیت حسین نہیں آئی تو میں سمیٹ کے ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل ہے۔ تو جس کے بچپن کا کھیل یہ ہو، اس کی جوانی کا عمل کیا ہو؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یہی سبب تھا کہ دنیا چاہتی یہی تھی کہ ہمارے پاس آئیں حسین، تاکہ ہم پیغمبر اکرم کی تعلیمات کا عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، اسی قسم کے خطوط حسین ابن علی کو عراق سے آنے شروع ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آج پہلی گفتگو ہے، آئندہ تقاریر میں عرض کرتا جاؤں گا کہ خط کنہوں نے لکھے، بلانے والے کون تھے، مارنے والے کون تھے، اور کس نے کیا کچھ کہا، کیا کچھ لکھا اور بلایا۔ آج کی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں، چنانچہ میرے مولا نے ان خطوط کے جواب میں، دعوتوں کے جواب میں انہیں فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر سب سے پہلے اپنا ایک نائب بھیج رہا ہوں، اپنا ایک سفیر بھیج رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے جناب مسلم کی عظمت کا، جسے حسین جیسا امام کہے کہ یہ میرا نائب آ رہا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ نائب امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، چنانچہ چلے گئے اور جب وہاں پر پہنچے ہزاروں افراد نے آ کر ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور جب مسجد میں گئے نماز پڑھانے کے لیے تو صبح کا جب وقت ہوا تو تقریباً 3,000 افراد کھڑے تھے۔ ظہر کا وقت آیا تو 300 رہ گئے، عصر کا وقت آیا تو 30 بچ گئے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی تو تنہا کھڑے تھے، اور ہر طرف ابن زیاد نے کرفیو لگا دیا، مارشاء اللہ لگا دیا، اور اعلان کر دیا کہ جو شخص حسین کے سفیر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور جو اسے پناہ دے گا اس کا پورا گھر جلا دیا جائے گا، اس کو ہمیشہ کے لیے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے گھروں میں گھس گیا، اور اکیلے مسلم کوفے میں کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی، آپ نے بیمار نوازی کی ہے۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں آپ حضرات سے خطاب کر سکتا، لیکن صرف شہنشاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، چونکہ ہماری زندگی وقف ہے، اس لیے میں یہاں حاضر ہوا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ رات کے جب بج گئے نا 12-1 اور چلتے چلتے کوفے کی گلیوں میں تھک گئے، بکھرے ہوئے بال، سر پہ غربت کی خاک پڑی ہوئی،
ایک دروازے کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، جو تھڑا ہوتا ہے دروازے کے آگے، بیٹھے رہے۔ اس گھر کی مالکہ نے گھر کا دروازہ بند کرنا چاہا تو آ کر دیکھتی کیا ہے کہ ایک پریشان حال آدمی بیٹھا ہے، اور وہ کہتی ہے، او مسافر، تجھے پتہ ہے کرفیو لگا ہوا ہے، گرفتاریاں جاری ہیں، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ چل اپنے گھر جا۔ ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، بی بی میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اچھا تیرا کوئی گھر نہیں ہے تو جا مسجد میں اللہ کے گھر آرام کر، کہ مجھے اللہ کے گھر میں بھی کوئی آرام نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہنے لگی، دیکھ سپاہیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میں گرفتار ہو جاؤں، اس وقت تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کہا اچھا بی بی گھبرا نہیں، میں جاتا ہوں۔ اور جب اٹھنے لگے تو زبان سے نکلا، بے وارثوں کے وارث، اے میرے مولا علی میری مدد کو آ، یہ کہہ کر چل پڑے۔ اس خاتون نے یہ جملے سن لیے اور فوراً دروازہ کھول کر آواز دیتی ہے، ایھا الغریب، او پردیسی ادھر آنا۔ واپس آ گئے۔ ہاں بی بی کیا بات ہے؟ کہ یہ تو نے اٹھتے وقت کسے آواز دی تھی؟ کہ میں اپنے وارث کو بلا رہا تھا۔ تیرا وارث کون ہے؟ کہ علی کے سوا بھی کوئی وارث ہے؟ ایک دم کہتی ہے کہ تو علی کا واقف ہے؟ کہ جتنا علی کا میں واقف ہوں پورے کوفے میں کوئی اتنا واقف نہیں۔ تو ہے کون؟ تیرا نام کیا ہے؟ کہ بی بی مجھے مسلم کہتے ہیں۔ ایک دم کہنے لگی، کون مسلم؟ حسین کا سفیر، جس کی گرفتاری کے لیے یہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ ایک دم باہر آ گئی، قدموں پہ اپنا دوپٹہ پھینک کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کون کہتا ہے تیرا گھر نہیں ہے؟ یہ گھر تیرا گھر ہے، آ جا، تیرا میرا ایک ہی وارث ہے، آ جا اس گھر میں۔ اور ایک دم قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، میں نے تجھے اٹھنے کے لیے کہہ دیا تھا، میرا تیرا تعارف نہیں تھا، قیامت کے دن بی بی سے میری شکایت نہ کرنا۔ مجھے پتہ نہیں تھا تو ہے کون۔ اور پوچھتی ہے کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہ بی بی میرا نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے۔ آخر اس گھر میں بھی چھاپے پڑنے شروع ہوئے، مسلم وہاں سے کہیں اور چلے گئے، اور جس دن ساری دنیا عید منانے کے لیے تیاریاں کر رہی تھی، مسلم سر سے لے کر پاؤں تک زخمی تھے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے ماتھا زخمی، بھمیں کٹی ہوئی، رخسار زخمی، ہاتھ زخمی، اور ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا زخمی مسلم کو، اس ملعون نے کہا، مکان کی آخری منزل پہ لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ لے کر جیسے ہی مکان کی آخری منزل پہ گئے، مسلم کھڑے ہیں آخری منزل پر، حسین بیٹھے تھے منزل زبالہ پر۔ اچانک کوفے کی طرف جو نظر اٹھی، چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ سرکار عباس غازی کہتے ہیں، مولا خیر تو ہے؟ کہ عباس کوئی خیر نہیں ہے۔ عباس ذرا میرے قریب آؤ، یہ ذرا میری انگلیوں میں دیکھنا۔ کوفے کی طرف جو نظر کی تو
تو دیکھا مسلم کا سر جھکا ہوا تھا، جلاد تلوار اٹھائے کھڑا تھا، تلوار چلنے والی تھی، سرکار ابی الفضل عباس نے جو انگڑائی لی ہے تو ابا کے بٹن ٹوٹ گئے۔ کہا مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا مسلم اکیلا کھڑا ہے، بے وارث ہے۔ مولا جس اعجاز سے تو نے یہ منظر دکھایا ہے، ایک کرم اور کریں، اسی اعجاز سے مجھے کوفے پہنچا دیں، مجھے کوفے پہنچا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر شام ہونے سے پہلے کوفہ کے دارالعمارہ پر تیرا پرچم نہ لہرا دوں تو عباس نے کہنا مولا تنہائی ہے، بے کسی ہے، اکیلا کھڑا ہے۔ کہا نہیں عباس اب ذرا دیکھنا۔ اب جو دیکھا تو کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ کہا مولا اب تو وارث بھی آ گئے ہیں، ایک طرف جناب عقیل کھڑے ہیں، ایک طرف پیغمبر کھڑے ہیں، اور عقیل سر جھکا جھکا کر پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹے سے آپ خوش تو ہیں نا؟ کہا مولا وارث پہنچ گئے۔ کہا عباس اب ذرا دیکھنا۔ اب جو دیکھا تو عباس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بڑے حوصلے سے دوستو، اللہ جانے پھر یہ صفحہ ازا کسی کو نصیب ہو کہ رسالیہ نہ ہو۔ اور فاطمہ کے رومال کو خالی نہ جانے دیں۔ عزیزان محترم، کہا عباس بھائی کیا ہوا؟ کہا مولا کیا بتاؤں، تلوار چل چکی ہے، سر گر رہا ہے، اور سڑک کے اوپر ایک سیاہ لباس پہنے ہوئے خاتون جھولی پھیلا کر کہہ رہے یہ مسلم تیرا سر میری جھولی میں ہے۔